أشهد أن محمدا رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، ماؤں بہنوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج میں آپ کو مستغی رومی کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کو مستغی رومی بھی کہتے ہیں، مستغی رومی بھی کہتے ہیں، اس کو عربی میں مستغی اور انگلش میں اس کو میٹک کہتے ہیں، اور اس کا مزاج گرم خشک ہے اور مادے کے لیے انتہائی فائدہ مند، مجرب اور قابض حابض ہونے کی وجہ سے رطوبات جو معدے میں جمع ہو جاتی ہیں، معدے میں جمع ہو کر یہ بلڈ پریشر لو ہائی ہونے کا سبب بنتی ہیں، ان کو معدے سے زائل کرتی ہے۔ اور یہ ایک درخت کی گوند ہوتی ہے، ایک درخت کی خشک گوند ہوتی ہے، اور اس کو پیسنے سے چپک جاتی ہے اور معدے کے لیے انتہائی مجرب ہے، اور عورتوں کی اکثر کریموں میں یہ استعمال ہوتی ہے، چہرے کو صاف کرنے کے لیے، چہرے کے جھریاں ختم کرنے کے لیے، اور جریان احتلام کے لیے بہت زیادہ صفوفوں میں، ٹائمنگ والے کیپسولوں میں، اور یہ صفوف ہو گئے مجونوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ یہ منی کو موٹا کرتی ہے، گاڑھا کرتی ہے، سپرم بڑھانے کی مقدار کو زیادہ کرتی ہے، اور جو منی کے اندر تیزابیت ہوتی ہے، پس سیل ہوتی ہے، اس کو کم کرنے میں، اس کو ختم کرنے میں انتہائی مجرب چیز ہے، انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ یہ معدے کو بہت طاقت دیتی ہے، آنتوں کو بہت طاقت دیتی ہے۔ جن کا معدہ کمزور ہے، جن کا معدہ ویک ہے، معدہ بندے کا طاقتور ہے تو بندے کا سارا جسم ہی طاقتور ہے، معدہ بندے کا کمزور ہے تو بندے کا سارا جسم ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرا بھائی اپنے معدے کا خیال رکھیں، مضر چیزیں نہ کھائیں، مضر خوراکیں نہ کھائیں، سوڈا سے پرہیز کریں، بایابادی چیزوں سے پرہیز کریں، اور اپنے معدے کو توانا اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی خوراک ہضم ہوگی، خوراک کی افادیت آپ کو پوری ہوگی، خوراک میں جو آپ کے جسم کو رسائن چاہیے وہ پیدا ہوں گے، اور آپ اندرونی طور پر سٹرونگ ہوں گے، طاقتور ہوں گے، ہمت والے ہوں گے اگر آپ کا معدہ ٹھیک ہے۔ تو یہ مستغی رومی جو ہے یہ آپ کے معدے کے لیے سونا ہے، سمجھ لیں، طاقتور ہے اور بہت طاقتور ہے۔ اور اس کی خوراک اگر آپ کھانا چاہ رہے ہیں 3 ماشا سے 6 ماشا تک آپ کھا سکتے ہیں، اور یہ صفوفات میں استعمال ہوتی ہے بہت زیادہ مقدار میں، اور قطرہ آتا ہے، گردہ لیک کرتا ہے، تو یہ باقی چیزوں کے ساتھ مل کر اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اور اس کو زیادہ مقدار میں نہ، اکیلے کو زیادہ مقدار میں نہ کھائیں۔ اگر آپ اکیلی اس کو زیادہ مقدار میں کھائیں گے تو یہ آپ کی جو پخانے والی بڑی آنت ہے اس کو نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کو اکیلا نہ کھائیں، یہ باقی چیزوں کے ساتھ مل کر اس کی افادیت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر کچھ چند 2 4 10 15 دن آپ کھا لیں، معدہ اگر آپ کا کمزور ہے تو اس میں اگر معدے میں آپ میں رطوبات تیزابیت جمع ہو گئی ہے، بہت زیادہ تیزابیت ہو گئی ہے، کھٹے ڈکار آتے ہیں، اور کھٹے عجیب سے آپ کو ڈکار آتے ہیں بار بار، اور حلق میں ریشو آتا ہے، کوڑا کھٹا ریشو آتا ہے، تو کچھ دن آپ استعمال کر لیں تو آپ کا معدہ قوی ہو جائے گا، آپ کو طاقت ملے گی، آپ کے معدے کو طاقت ملے گی، اور آپ کا معدہ چیزوں کو پورا طرح ہضم کرے گا، آپ کو کچا پخانا نہیں آئے گا، بار بار پخانا نہیں آپ کو آئے گا، اور آپ کا معدہ بہترین تندرست ہو جائے گا، اور جو بھی آپ غذا کھائیں گے، سوکھی روٹی بھی کھائیں گے تو پھر آپ کے جسم کو قوت با پیدا کر کے وہ آپ کے جسم کا حصہ بنے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کسی بھی جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہو، کوئی بھی نسخہ لینا ہو، میرا کال اور واٹس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے، آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر آپ حافظ حکیم عمر فاروق لکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، لائک شیئر بھی کریں، اور ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، قبض کی دوائی، ہیپاٹائٹس سی کی دوائی، گردے کے ڈائلسس کی دوائی اور خارش کی دوائی، یہ دوائیاں ہماری بالکل فری ہوتی ہیں، صرف آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔